نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیات من ربہ قل ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لهم وحسن مآب کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهم یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ متاب۔ ابھی آپ نے سورہ رعد کی آیت 26 سے 30 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر وفرحوا بالحیاۃ الدنیا وما الحیاۃ الدنیا فی الآخرۃ الا متاع۔ آیت 26 ترجمہ: اللہ جس کے لیے چاہے روزی بڑھا دے گا اور گھٹا دے۔ کافر دنیوی زندگی پر ریجھ رہے ہیں، حالانکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں انتہائی حقیر ہے۔ یہ ترجمہ تھا سورہ رعد کی آیت 26 کا۔ تفسیر: فراخی اور تنگی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ اپنی مصلحت سے انصاف کے ساتھ کسی کی روزی فراخ کر دیتا ہے اور کسی کی تنگ۔ جب کافروں کو خوب دنیا ملی تو پھول گئے اور سمجھے کہ دنیا کی فراخی کوئی اچھی چیز ہے، اس لیے آخرت سے غافل ہو گئے اور دولت کے نشے میں چور ہو کر اللہ کو بھلا بیٹھے۔ حالانکہ دنیا کی فراخی قدرت کی طرف سے ایک مہلت ہے جسے استدراج کہتے ہیں۔ اللہ دنیا دے کر رفتہ رفتہ پکڑتا ہے۔ سورہ مومنون کی آیت 55-56 میں فرمایا: کیا یہ بے ایمان خیال کر بیٹھے ہیں کہ ہم نے جو مال و اولاد سے امداد پہنچائی ہے ہم انہیں جلدی جلدی فائدے پہنچا رہے ہیں؟ نہیں، بلکہ انہیں ہوش ہی نہیں۔ دنیا کچھ نہیں، اصل آخرت ہے۔ پھر فرمایا کہ دنیا تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ دنیا سدا بہار نعمتوں کے مقابلے میں ایک حقیر سی چیز ہے کہ اس سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لو پھر کچھ بھی نہیں، جیسے پانی کا بلبلہ، ابھی ہے اور ابھی ختم ہو گیا۔ سورہ نساء کی آیت 77 میں فرمایا: آپ فرما دیں دنیا میں فائدہ اٹھانا ذرا سی دیر کا ہے اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت بہترین ہے اور تم پر ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ سورہ اعلیٰ کی آیت 16-17 میں فرمایا: بلکہ تم دنیوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو حالانکہ آخرت بہتر اور پائیدار ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آخرت کے مقابلے میں دنیا اس طرح سمجھو جیسے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈال کر دیکھے کہ اس پر کتنا پانی لگا۔ ظاہر ہے سمندر کے مقابلے میں انگلی میں لگا ہوا پانی کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ۔ آیت 27: الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ۔ آیت 28: الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مَآبٍ۔ آیت 29 ترجمہ: کافر کہتے ہیں کہ ان کے رب کے پاس سے ان پر کوئی نشانی کیوں نہیں اتاری گئی؟ آپ فرما دیں کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کر دے اور اسی کو ہدایت ملتی ہے جو اس کی طرف جھک رہا ہو۔ ایمان والوں کے دل اللہ کے ذکر سے تسکین پاتے ہیں۔ دیکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرتے رہے انہی کے لیے اچھائی ہے اور بہترین لوٹنے کی جگہ ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 27 سے 29 کا۔ تفسیر: آیت 27 مشرکوں کا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض۔ مشرکوں کے اعتراض کا بیان ہے کہ یہ نبی پہلے نبیوں کی طرح ہمارے منہ مانگے معجزے کیوں نہیں دکھاتے۔ سورہ انبیاء کی آیت 5 میں فرمایا: انہیں ہمارے پاس پہلے رسولوں کی طرح معجزے لانے چاہیے۔
اس اعتراض کی اور جواب کی پوری تفصیل کئی دفعے گزر چکی ہے، اور یہ بھی گزر چکا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر منہ مانگے معجزے دکھا دیے گئے اور پھر بھی ایمان نہیں لائے تو بدترین انجام ہوگا اور تباہ ہو جائیں گے۔ مشرکوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ صفا پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے اور مکے سے پہاڑ ہٹا کر نہریں جاری کر دی جائیں تاکہ یہ علاقہ سرسبز و شاداب ہو جائے۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس وحی لے کر تشریف لائے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ کی مرضی ہو تو میں یہ تمام باتیں ظاہر کر دوں گا، لیکن اگر یہ پھر بھی ٹس سے مس نہیں ہوئے تو پھر ایسے عذاب سے ہلاک ہو جائیں گے جو اپنی مثال آپ ہوگا، اور اگر مرضی ہو تو توبہ و رحمت کا دروازہ کھلا رہنے دیا جائے۔ آپ نے باب رحمت کے کھلے رہنے کو پسند فرمایا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ ہدایت و گمراہی اللہ کے اختیار میں ہے، معجزے دیکھنے پر نہیں۔ اللہ اسی کو شرف ہدایت سے نوازتا ہے جو اس کی طرف جھکتا ہے۔ سورہ یونس کی آیت 101 میں فرمایا، معجزے اور ڈراوے بے ایمانوں کے کام نہیں آتے۔ مومنوں کو ذکر اللہ کی تسکین سے ملتی ہے۔ آیت 28، ذکر اللہ سے ایمان والوں کے دلوں کو تسکین حاصل ہوتی ہے اور خوش ہو جاتے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف مائل ہوئے اور کھل اٹھتے ہیں۔ دراصل اللہ کا ذکر دل جمعی اور اطمینان قلب کا باعث ہی ہے۔ آیت 29، نیک عمل والے مومنوں کے لیے اللہ کا ذکر آنکھوں کی ٹھنڈک، دلوں کا چین اور روح کی تسکین ہے۔ انہیں ذکر اللہ مبارک ہو، ان کا عمل قابل رشک ہے، انہیں کیسی اچھی نعمت نصیب ہے، ان پر خیر و برکات کا مے برس رہا ہے۔ طوبہ کا بیان۔ طوبہ جنت کے ایک درخت کا بھی نام ہے جس کی ٹہنیاں ساری جنت میں پھیلی ہوئی ہیں اور ہر گھر میں اس کی ایک شاخ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ نے طوبہ خود اپنے ہاتھ سے موتی کے دانے سے بنایا اور اسے پھیل جانے کا حکم دیا، چنانچہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق پھیل گیا۔ اس کی جڑ جنت کی نہروں کا منبع ہے۔ شہد، شراب، پانی اور دودھ کی نہریں طوبہ ہی سے نکلتی ہیں۔ فرمایا، طوبہ جنت کا ایک درخت ہے جس کی مسافت 100 سال کی ہے، اسی کی کلیوں سے جنت والوں کے کپڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے آپ کو دیکھ لیا اور آپ پر ایمان لے آیا اسے مبارک ہو۔ آپ نے بھی یہی جواب دیا اور یہ بھی فرمایا، بلکہ اسے بار بار مبارک ہو جو بغیر دیکھے مجھ پر ایمان لایا۔ اس نے پوچھا، طوبہ کیا ہے؟ فرمایا، جنت کا ایک درخت ہے جس کی مسافت 100 سال کی ہے، جنت والوں کے کپڑے اسی کی کلیوں سے برآمد ہوتے ہیں۔ جنت میں ایک ایسا درخت ہے کہ سوار اس کی مسافت 100 سال میں بھی طے نہیں کر سکتا۔ ایک روایت میں تیز رفتار گھوڑا سوار آیا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر تم چاہو تو سورہ واقعہ کی آیت 23 پڑھ لو۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ 70 یا 100 سال میں بھی اس کا سایہ طے نہیں ہو سکتا۔ اس کا نام شجرۃ الخلد بھی ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلها امم لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک وهو یکفرون بالرحمن قل هو ربی لا الہ الا هو علیہ توکلت والیہ متاب۔ آیت 30۔ ترجمہ، ہم نے اسی طرح آپ کو اس امت میں مبعوث فرمایا جس سے قبل بہت سی امتیں آ چکی ہیں، تاکہ آپ پر ہماری طرف سے جو وحی ہو رہی ہے آپ اسے انہیں سنائیں۔ یہ تو مہربان اللہ کو مانتے ہی نہیں۔ آپ فرما دیں کہ میرا رب تو وہی ہے، اس کے سوا کوئی حقدار عبادت نہیں، اسی پر بھروسہ ہے اور میں اسی کے پاس لوٹ کر جانے والا ہوں۔ یہ تھا ترجمہ آیت 30 کا۔ تفسیر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئے نبی نہیں، یعنی اے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح ہم نے آپ کو اس امت میں رسول بنا کر بھیجا تاکہ آپ انہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیں، اسی طرح ہم نے گزشتہ کافر قوموں میں رسول بنا کر بھیجے تھے۔ پہلے رسولوں کو بھی ان کی امتوں نے جھٹلایا، جس طرح آج آپ کی امت آپ کو جھٹلا رہی ہے۔ اس لیے آپ فکر نہ کریں، آپ کے سامنے پہلے رسولوں کا نمونہ ہے۔ پھر ان جھٹلانے والوں کو بھی ہوش میں آ جانا چاہیے کہ جس طرح جھٹلانے کی وجہ سے پہلی قوموں پر عذاب آیا تھا، کہیں ان پر وہی عذاب نہ آ جائے۔ پہلی قوموں نے نبیوں کی اس قدر مخالفت نہیں کی جس قدر آج آپ کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ اس لیے اگر یہ مخالفت سے باز نہیں آئے
تو ان پر عذاب کا ٹوٹ پڑنا یقینی ہے۔ سورہ نحل کی آیت 63 میں فرمایا اللہ کی قسم ہم نے آپ سے پہلے کی قوموں میں بھی رسول بھیجے تھے۔ سورہ انعام کی آیت 34 میں فرمایا بلا شبہ آپ سے پہلے رسولوں کو جھٹلایا گیا، لیکن جھٹلائے جانے پر انہوں نے صبر کیا اور انہیں دکھ پہنچائے گئے، آخرکار ان کے پاس ہماری مدد آ پہنچی اور اللہ کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ پیغمبروں کی بعض خبریں آپ کے پاس آ پہنچی ہیں، یعنی ہم نے کس طرح غیب سے ان کی مدد کی اور کس طرح ان کا اور ان کے ماننے والوں کا شاندار مستقبل بنایا۔ دنیا میں بھی عزت ملی اور آخرت میں بھی۔ پھر فرمایا کہ ہم نے جس امت میں آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے وہ رحمان کو نہیں مانتی۔ مکے والوں کو اللہ کے اسماء رحمان و رحیم سے شرم آتی تھی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے سے انہیں عار تھی اور کہنے لگے کہ ہم رحمان اور رحیم کو نہیں جانتے۔ سورہ اسراء کی آیت 110 میں فرمایا آپ فرما دیں خواہ تم اللہ کو پکارو یا رحمان کو، جس نام سے بھی اسے پکارو روا ہے، کیونکہ اس کے بہت سے پیارے پیارے نام ہیں۔ سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ پیارے نام اللہ کے نزدیک عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ پھر فرمایا کہ تم جسے نہیں مانتے میرا اس پر ایمان ہے اور وہی میرا رب ہے اور وہی سچا معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ میرا اپنے ہر کام میں اسی پر بھروسہ ہے اور مجھے اسی کے پاس ایک روز لوٹ کر جانا ہے۔ یہ تھا سورہ رات کی آیت 26 سے 30 کا ترجمہ اور تفسیر جو بھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی و ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔